طرح سے کیوں ٹہل رہے ہو؟ کہا کیا بتاؤں میرے دوست، بھوک کی وجہ سے پریشان تھا، سوچا تھوڑا سا ٹہل لوں، کوئی مل جائے، دوست یار مل جائے اور اس کے ساتھ ان کے گھر کی اگر وہ دعوت دے تو چلا جاؤں۔ یہ دونوں باہم گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں رسول اعظم تشریف لائے، دونوں کو دیکھا، ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر کیا بات ہے، دونوں کیوں ادھر ٹہل رہے ہو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں؟ عرض کرتے ہیں سرکار بھوک نے پریشان کر رکھا ہے، پیاس نے بھوک نے پریشان کر رکھا ہے، اس لیے یہاں پر ٹہل رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا آؤ چلو چلتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان دونوں صحابی کو لے کر پہنچے، دروازے پر سرکار نے دستک دی، دروازہ کھولا گیا، وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ سرکار سے پوچھا کون؟ آقا نے فرمایا میں۔ سرکار نے اپنا نام بتایا اور ساتھ ہی ساتھ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے پیش بتایا، دونوں کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں پہنچتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کی عدم موجودگی کی ان کی زوجہ نے بتایا۔ ابو ایوب کو معلوم ہوتا کہ آقا تشریف لانے والے ہیں تو ابو ایوب کبھی نہ جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیں، میں ابھی انتظام کچھ کھانے کا کرتی ہوں۔ یہ نہیں پوچھا آقا کچھ کھائیں گے پیش کروں، نہیں، آقا کی خدمت ان کے لیے سب سے بڑی سعادت تھی۔ انہوں نے کہا حضور تشریف رکھیں، ابھی میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ کچھ دیر گزری کہ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھال بھر کر جس میں کھجوریں تھی خود بخود گھر تشریف لائے اور آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ رسول اعظم نے فرمایا ابو ایوب تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے گھر میں آیا ہوا ہوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کہہ رہا تھا کہ مدینے کا چاند گھر پر آیا ہوا ہے، اس لیے سرکار یہ لے کر کے حاضر آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھانا کھجوریں دسترخوان پر رکھی گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں بکری کے بچے کو ذبح کرنے گیا، سرکار نے فرمایا اسے ذبح نہ کرو، پھر بکری کو ذبح کیا۔ بکری کو ذبح کرنے کے بعد رسول اعظم کے لیے میں نے گوشت تیار کیا، بیوی سے میں نے کہا روٹیاں تیار کرو، روٹیاں تیار کی گئی۔ دسترخوان کے اوپر جب کھانا چنا گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سالن کا پیالہ لیا، ایک ہاتھ میں روٹیاں لی اور ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو پہلے یہ پہنچا دو، پھر میں یہ کھانا کھاؤں گا۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی عظمت بیان فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ اس نے اخلاق کا انداز بھی بتایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار نے کھانا تناول فرما لیا، اس کے بعد آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر جو لقمہ ابھی ہم نے کھایا ہے، کل بروز قیامت اللہ رب العزت نے اگر پوچھ لیا کہ اس اچھے کھانے کے بعد تم نے کیا کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رسول اعظم کی گریہ وزاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ اپنے نور سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا امام محمد رضا میں دنیا کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا دنیاوی اعتبار سے؟ اعلیٰ حضرت جواب فرماتے ہیں
کہ شنبہ سے لے کر 4 شنبہ تک اللہ نے زمین پیدا فرمائی، اور 5 شنبہ اور جمعہ کو اللہ رب العزت نے آسمان پیدا فرمایا، اور جمعہ کو عصر اور مغرب کے درمیان حضرت آدم کو پیدا۔ میں جب اس سوال کو پڑھا اور اس سوال کے جواب کو پڑھا تو امام احمد رضا کے علم کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کبھی بھی ان سے کوئی بھی مسئلہ کسی بھی طریقے کا کوئی پوچھ لیتا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ہر سوال کا جواب دے دیتے، فی البدیہہ جواب دیتے، فوری طور پر جواب دیتے۔ یہ علم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو کہاں سے میسر ہوا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے 2 تعلق کو مضبوط رکھے تھے، ایک تعلق بالقرآن اور ایک تعلق بالصاحب قرآن۔ یہ ایسا مضبوط انہوں نے رکھا تھا کہ آپ بند کرتے تھے تو پورا قرآن ان کے سامنے کھلا ہوا رہتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں۔ آج ہم رات کو سو جاتے ہیں، آپ رات کو سو جاتے ہیں، دنیا کے انسان سب رات کو سو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی رات کو سوتے تھے لیکن بہت مختصر سوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ رات جاگ جاگ کر کی کتابیں اتنی کیوں لکھتے ہیں؟ اپنے بچوں کو آپ مسائل بتا دیتے، تحفظ عقائد کا سامان فراہم کر دیتے، لیکن آپ اتنی کتابیں لکھنا اور رات رات بھر جگنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جائیے ان کے جواب پر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کتے کو ایک روٹی دے دو تو وہ کتا بھی مکان مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ مکان مالک رات بھر سوتا ہے اور روٹی کھانے والا کتا پوری رات مکان مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ احمد رضا بھی نبی کے در کا کتا ہے اور ان کے در کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے میں اتنا سامان دے دوں اور اتنی کتابیں دے دوں کہ جب کوئی لٹیرا میرے آقا کی محبت مسلمانوں کے سینوں سے لٹنا چاہے تو میری کتابیں اس کی حفاظت کا سامان بن جائیں اور وہ کتابوں کی روشنی کے اندر اپنے عقیدے کو میں اسی لیے کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے پاس یہ علم کہاں سے آیا تھا، کس طریقے سے آیا تھا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، بڑے بڑے اطباء کے پاس، بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس جو زانوی ادب طے نہ کیا ہو، اس کے باوجود ہر فن کے اندر وہ ماہر نظر آتا ہو۔ آپ سمت قبلہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جب امریکہ کی سرزمین پر، شکاگو کی سرزمین پر جب سمت قبلہ کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوا کہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا جائے یا نارتھ ایسٹ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا جائے، بہت سارے علماء نے ساؤتھ ایسٹ کو فوقیت دی، بہت سارے علماء نے نارتھ ایسٹ کو فوقیت دی۔ اس کے بعد ہماری جماعت کے چند جدید علماء پر امریکہ کی سرزمین پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا کہ ذرا سمت قبلہ کے حوالے سے ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قدم بڑھائیں، آخر کوئی ایسی کتاب مل جائے جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ اللہ اکبر! قبلہ نما اعلیٰ حضرت کی کتاب ان کے ہاتھوں میں آئی اور اس کے بعد جب تحقیق کی گئی اور
بعد جب سمت قبلہ کے تعین کا معاملہ ہوا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں کے جیولوجسٹ نے بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو قبول کیا اور وہی سمت قبلہ متعین کیا جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسئلہ امریکہ کا ہے، حل بریلی سے ہو رہا ہے، حل بریلی سے ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کے رسول کے سچے عاشق کا نام ہے کہ جو صرف قولی عاشق نہ تھا بلکہ عملی طور پر اتنا زبردست عاشق تھا کہ دشمن بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ ان کا عشق رسول ہے جو انہوں نے ہمیں کفر کا فتویٰ دیا۔ سبحان اللہ، تسلیم کر دیں۔ یہی درس دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، آقا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو، اپنے اندر یقین پیدا کرو رسول اعظم کے ہر فرمان کے حوالے سے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈگمگا جاتے ہیں تھوڑے سے معاملے، نہیں یار یہ آج کے دور میں کہاں ایسا چلے گا، یہ ہماری سچویشن ہے۔ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے گائے کے گوشت کے حوالے سے پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کے حوالے سے قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، اس کا نام ہے باقاعدہ، چاہیے سے کھا سکتے ہیں۔ پھر خود اپنے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے لیے مجھے یہ گوشت تھوڑا سا مضر ہوتا ہے، میرے لیے مضر ہے۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ میں نے کھا لیا، ایک جگہ دعوت میں گیا، کباب میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے کھا لیا، کھانے کے بعد میرے گلے میں سوجن آ گئی، بات کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی میری سچویشن تھی، کچھ دنوں تک میں سنتوں کی بھی اقتدا کرتا رہا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑے طبیب کے پاس میرے بھائی مجھے لے گئے تو ڈاکٹر نے دیکھ کر کہ یہ وہی ہے، یہ بیماری وہی ہے، یہ بیماری وہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس زمانے میں طاعون کی بلا پھیلی ہوئی تھی، ڈاکٹر اسی بیماری کی بات کر رہا ہے۔ تو میں کہہ تو نہیں پا رہا تھا، منہ کے اندر تکلیف تھی، میں نے لکھ کر کے دیا تم جو کہتے ہو وہ نہیں، تم جو کہتے ہو وہ نہیں، تم جو کہتے ہو وہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم جھوٹے ہو، مصطفیٰ سچے۔ میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر کے دعا پڑھ لی ہے، اور حضور نے فرمایا جس پریشان حال کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھی جائے اس پریشانی میں اللہ کبھی گرفتار نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں طبیب تیرا قول جھوٹا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا قول کبھی جھوٹا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت کی طبیعت اچھی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں یہ یقین کیوں تھا اعلیٰ حضرت، یہ کانفیڈنس کیوں تھا؟ آج منسٹر سے تھوڑے تعلق مضبوط ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، سب کام ہو جائے۔ تعلق مضبوط ہو جاتے تبھی تو آدمی کہتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی تعلق اپنے نبی سے اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ جو وہ کہتے تھے رسول اعظم کے ہر فرمان پر انہیں یقین کامل تھا۔ مسلمانوں اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آج جو ہمارے سینے میں سرکار کی محبت کا چراغ جل رہا ہے یہ اعلیٰ حضرت کی دین، بے شک سبحان اللہ۔ اسلام ملا ہے خواجہ کے صدقے میں، اور تحفظ اسلام کا سامان ملا ہے احمد رضا کے صدقے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریلی کے صدقے۔ آج آپ سوچئے نا کیوں لوگ پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ مولانا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ آپ مسلک خواجہ غریب نواز کہیں، مسلک غوث اعظم کہیں۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ میرے سوال کا آپ جواب دیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے کہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انسانوں میں سب سے افضل کوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ